خوش دلی سے ہم کریں قربانی یا رب یا خدا، ہو رضا تیری فقط چاہت ہماری یا خدا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بچے امیل سنت کے ساتھ ہیں، چھوٹے بڑے جانور بھی یہاں موجود ہیں، اور کچھ انہیں امیل سنت سوالات بھی کرنے ہوں گے اور امیل سنت کے پیارے پیارے جوابات بھی دینے ہوں گے۔ کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو چھوٹے بڑے جانور بھی دکھائے جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کے بارے میں بھی کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آپ سوالات لے کر آئیں؟ جی۔ اچھا، باری باری باندھی ہے یا جس کی جہاں سے؟ باری باری باندھی ہے۔ چلیں، پہلے کس کی باری تھی؟ آپ کی باری ہے پہلے، چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نہال حضرت تاری ہے۔ امیر اہل سنت، آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جانور ذبح کرتے وقت اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں۔ اب جانور کو اس موقع پر بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ویڈیو بنانے میں مشغول ہوتے ہیں، ویڈیو بنانے میں ان کو بہت مزہ آتا ہے، اب وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل کرتے ہیں۔ تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ویڈیو بنانی چاہیے یا پھر ویڈیو نہیں بنانی چاہیے؟ اللہ، ویڈیو بنانا اب نیت پر ہے، عام طور پر یادگار کے لیے بناتے ہیں، شرعاً تو کوئی حرج نہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ جانور کو اس وقت بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس وقت لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات تالیاں بجاتے ہیں بچے غالباً، اور وہ ایک خوشی کا سما ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا مطلب پریشان کن ہوتا ہے۔ دل میں رحم کی کیفیت ہونی چاہیے کہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے کہ میں انسان ہوں، اس کی جگہ میں ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ذبح کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف انسان کی روح قبض ہوتے وقت ہوتی ہے، کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بھی سخت ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے یعنی کہ دل میں رحم کی کیفیت ہو۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک کلپ میں نے دیکھا، جانور کو کسی سزوکی میں اس کا منہ پھنسا کے، سر پھنسا کے، بڑا جانور تھا، اور جس طرح یہ کر رہے تھے نا، میں ایسا اوف ہو گیا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ تکلیف تو جاں کنی کی ہوگی، روح قبض کرتے وقت ہوگی۔ اور اب اپنی عمر کی طرف بھی توجہ تھی کہ اب میری بھی قریب جلدی باری آنے والی ہے، یہ دیکھا نہیں جا رہا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں کچھ دیر یا کافی دیر تک سمجھو کہ میں نے اپنے آپ کو اوف پایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ایک اپنے اندر رحم کی کیفیت بھی ہو اور عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے جب بھی یہ جانور کٹتے ہوئے، پھڑکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے بندہ دیکھے۔ میرا سنت، یہ جو ہمارے نہال بھائی نے بتایا، یہ بیسیکلی لوگ جو ہے نا وہ ویوز کے لیے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کریں گے، ویوز آئیں گے، تو اس کے لیے بنا سکتے ہیں ویڈیو، مگر اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، ہے غفلت کا کام ہے، یہ غفلت میں ڈالنے والے کام ہے، اور سیر و تفریح کے لیے، یا یوں کہ یہ تفریح لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچنا ہی اچھا ہے، ظاہر کہ ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بندے کو تو چاہیے کہ ہر کام میں ثواب کی طرف نظر رکھے کہ میں جو کرنے لگا ہوں تو ثواب ملے گا یا نہیں۔ صحیح بات ہے کہ ثواب ملتا ہے تو کر گزرے، اور اگر ثواب نہ ملتا ہو تو سمجھدار وہی ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، ذکر اللہ میں لگ جائے، درود شریف پڑھنے میں لگ جائے تاکہ ثواب ملے، کیونکہ یہ مختصر سی زندگی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے گی۔ مجھے اپنا بچپن کا پھدکنا، بھاگنا، دوڑنا سب یاد آتا ہے، اور یہ اگر زندہ آپ بھی بچ گئے پیارے بچوں تو شاید یہی ہوگا آپ کے ساتھ بھی۔ تو ایسے وقت تو ظاہر ہے کہ اب وہ موت ہی کا انتظار ہے، آگے کچھ یعنی کہ ادر آپشن کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ایمان سلامت رکھے، عافیت نصیب فرمائے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو۔ اب جب یہ بتا دیں بنانی تو ہے، اب اس کی کوئی ایسی مطلب نیت بنا لیں،
کوئی ایسا کر لیں کہ جس سے ایسا لگے کہ وہ کچھ کام آ سکے. بظاہر تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ایسا بنائیں گے سوائے تفریح کے، اور کیا کریں گے کہ اپنے پیج پر ڈال دیں گے کہ ہمارا جانور کٹا تھا بس یہی ہوتا ہے. یہی ہوگا. اور ایک دم مطلب ہجوم ہوتا ہے دیکھنے والوں کا. ٹھیک. تو بھی عبرت کے لیے تو اب خدا جانے کون دیکھتا ہو. یہ عبرت کے طور پر ایک واقعہ اگرچہ بیان آپ فرما رہے ہیں، لیکن واقعی یہ درست ہے کہ یہاں قربانی کے موقع پر ہرا ہوڑی اور اتنی مطلب کہ وہ خود اہل خانہ کے ساتھ گھیما گھیمی ہوتی ہے کہ پراپرلی نیت اچھی طرح یاد ہو جائیں. اس کے یہ بھی ایک ماحول ہو تو ہو سکتا ہے توجہ ہو، ماحول ہو تو کچھ ترکیب بن جائے. چلے بیٹا دوسرا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ بقرہ عید پر جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ قرآن کریم میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. تو یہ ہماری شریعت میں قربانی کا یہ طریقہ ہے. ورنہ اس سے پہلے جو طریقہ تھا، جیسے قربانی تو بہت پرانا طریقہ ہے. حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو قابیل جو ان کا بھائی تھا، لیکن اس نے بہرحال جو بھی ان کا مسئلہ تھا کہ بہن بھائیوں کی شادی ان دنوں جائز تھی، لیکن اس طرح کہ ایک ہر بار لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے، تو پھر ایک طرف کا لڑکا اور دوسری بار کے پیدا ہوئے لڑکی، اس طرح شادی ہوتی تھی. تو اب وہ جو قابیل تھا اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ حابیل کے پاس کیوں جائے، میں اس سے نکاح کروں گا. اور یہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے منع فرمایا. پھر یہ طے ہوا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کریں. تو حابیل جو تھے وہ جانور چراتے تھے، یہ اپنا دمبا لے آئے قربانی کے لیے. اور وہ قابیل جو تھا وہ کاشتکاری کرتا تھا، یعنی کہ اس کا فارم تھا. تو وہ اپنا کوئی گیہوں وغیرہ کوئی اناج لے آیا، اس کا بوری یا ٹوکری بھر کے اب دونوں نے رکھ دیا. تو وہ ایسا ہوا کہ بجلی آئی، آسمان سے بجلی آئی، اور وہ حضرت حابیل کا جو دمبا یا بکرا تھا اس کو اس بجلی نے لے لیا. اور یہ علامت تھی کہ یہ ان کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی. یعنی کہ وہ لڑکی حابیل کے ساتھ ہی شادی ہوگی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، قابیل کے ساتھ نہیں ہوگی. اب قابیل کو حسد پیدا ہوا اور دشمن بنی گیا یہ، اور آخر کار اس نے حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کر دیا. تو بہرحال یہ کہ پہلے قربانی، اس کے بعد بھی اس طرح کی قربانی کا انداز تھا کہ وہ رکھ دیتے تھے، اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی وہ بجلی اس کو اچک لے لیتی. اب یہ کہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے فوراً. اور اس طرح مطلب ہے کہ ان کی جگہ مینڈھا جنت سے لایا گیا، شیپ، اور وہ قربان ہو گیا. تو اب ہمارے یہاں یہ اس وقت سے سنت ابراہیمی کا سلسلہ ہے، اور جانور ذبح ہو رہے ہیں. تو اس کو قربانی کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. پیارے بچوں، اس وقت الحمدللہ بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور برستی بارش میں دعا کرنا سنت ہے، اور دعا قبول بھی ہوتی ہے. تو یا اللہ ہماری اور ہمارے ناظرین میں جو مسلمان ہیں سب کی بے حساب مغفرت کرتے ہیں. ساری امت کی مغفرت فرما. کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے. دیگر آفات و بلیات سے بھی مسلمانوں کو امن نصیب فرما. اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر رحم و کرم فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमजा बुरहान है और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या कुर्बानी के जानवर के भी टाइमिंग्स होते हैं, जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं? जानवर जो है ना वो हर वक्त खाता रहता है, इसलिए वो आला हज़रत ने यहाँ तक लिखा है कि इसको 70 बार दाने दो दिन में, 70 टाइम। 70 का जब ये फिगर आता है ना, इसका मतलब 69 + 1 ये नहीं होता, यानी कि 70 बार बहुत सारी बार। तो इसलिए वो दाना पानी हर वक्त उसके पास, जानवर अगर पालना है तो उसके पास मौजूद होना चाहिए कि वो बार खाता है। उसका ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर से उसका ताल्लुक नहीं, वो दिन रात खाता रहता है जब इसको भूख लगती है। तो इसीलिए जो इंसान ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं यार ये जानवर की तरह खाता रहता है, बल्कि जानवर की तरह चरता रहता है, यूं बोलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल में इंसानों के लिए एक सबक तो है। बिल्कुल खिलाते नहीं है। हमने 2-3-4 साल पहले एक ऊँट लिया था, अब तो 7 होंगे। तो ऊँट लिया था कुर्बानी का, वो मंडी जाकर। तो ऊँट वाले ने फिर जब हमने सौदा कर लिया, खरीद लिया, तो बोला इसको जरा चारा खिला देना, ये भूखा है। तो फिर वो इसने शायद वजाहत की कि ये दिन में सैकड़ों हज़ारों रुपए का खा जाते हैं ये लोग, तो कहाँ से खिलाएंगे, ये कम खिलाते हैं ऊँटों को। ऊँट बहुत खाता है, ऐसा करना नहीं चाहिए इनको, ये जुल्म है। खिलाना चाहिए, हस्बे ज़रूरत जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। ये बेचने के लिए लाते हैं, कुछ क्या करते होते हैं, लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता होगा। खौफे खुदा वाले भी यकीनन होते होंगे जो कम कमाते होंगे और जानवर को राहत देते होंगे। देख, जानवर पर रहम तो करना चाहिए, जरूरी है। भूखा प्यासा रखना ये तो जानवर पर बेहतर नहीं जुल्म जो है ना, ये मुसलमान पर जुल्म करने से ज्यादा बुरा है, ज्यादा सख्त है। देखिए मुसलमान तो जाकर केस कर देगा, खुद मुकाबला कर सकेगा, अपना बदला ले सकेगा, बहुत कुछ कर सकता है, अपने साथियों को बुला लाएगा। लेकिन बेजुबान जानवर जो बंधा हुआ है, इस पर जुल्म कर रहे हैं, तो ये बेचारा किसको फरियाद करेगा, इसकी सुनेगा कौन फरियाद। अच्छा, मसला ये है कि ये सिर्फ कुर्बानी के जानवर जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आपके घरों में भी होंगे और महल्ले में, इलाकों में होंगे, कोई इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कैटल फार्म, और लोग पूरा साल जानवर रखते हैं, पालते हैं, छोटे बड़े जानवर रखते हैं। मुर्गियाँ ले लें, बड़े जानवर, छोटे जानवर, कुर्बानी के लिए या किसी और काम के लिए। तो ये तो एक जनरल पूरी एक बात है कि किस तरह आप एक तो खिदमत दे रहे हैं उसका, और एक बेचना। ऐसा लगता है कि जो खिदमत ले रहे हैं उनमें और बेचने वालों में शायद थोड़ा फ़र्क होता है कि जो जानवर बिक रहा होगा उसको थोड़ा अच्छा खिलाते पिलाते होंगे कि वसूली हो जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। दावा तो करते हैं कि इन्हें इसको मखसूस शामियाना लगाते हैं इसके गद्दे तरकीब से कि हम इसको बादाम पिस्ते खिलाते थे। अब इंसान को बादाम पिस्ते मिल नहीं रहे, इतने महंगे होते हैं। अब ये बोलते हैं हम इनको खिलाते तो हैं। बादाम पिस्ते इनको पसंद आता होगा कि ये तो घास वाला आइटम है। ये खिला कर देखें तो पता चले। दावा करते हमने बादाम पिस्ते खिलाए हैं, ये बादाम पिस्ते खाता है। हो सकता है खाता हो, आदत डाली हो, लेकिन बादाम पिस्ते यार कैसे एक वक्त में हजारों का खा जाएगा ये तो। पांच दफ़ा मंडी में ये देखा जाता है कि वो जानवरों को पानी नहीं पिलाते, सिर्फ एक टाइम पानी पिलाते हैं, और चारा भी उनको सिर्फ 2 टाइम खिलाते हैं, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि 70 मरतबा खिलाना चाहिए। तो उनके बारे में आप क्या फरमाएंगे? जो भी ऐसा करता है कि उसको पेट भर के नहीं खिलाता, तो ज़ाहिर है कि वो गुनाहगार है। जानबूझकर अगर उसको नहीं खिलाता पैसे बचाने के लिए, तो गुनाहगार होगा। पिलाने का तो पानी तो खैर खर्चा नहीं होता पानी पर, पानी तो खूब पिलाते होंगे ताकि पेट इनका मोटा और जानवर बड़ा नजर आए। प्यारे बाबा जान, पिछले साल जब एक सिलसिला हुआ था बकरा ईद, जिसमें आउट गोइंग मंडी जाके रिकॉर्ड किया गया था वो सिलसिला, तो उसमें आबिद बापू ने एक बात बताई थी, जैसे सैयद आबिद शाह साहब ने। जी हमारे बापू कहने का अब हम लोग थोड़ा मना कर रहे हैं कि हम लोग तो समझते हैं अपने माहौल में, बिल्कुल जो आवाम होती है ना, जैसे पंजाब वगैरह में बापू में शायद नहीं समझते, तो हम कोशिश करते हैं कि दावत इस्लामी में इस तरह के अल्फाज बोलें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ जाए, तशवीश ना हो, परेशानी ना हो। सैयद आबिद शाह साहब जी, सैयद आबिद शाह साहब ने उसमें एक इस्लामी भाई थे साथ मंडी के, तो उनसे पूछा था कि ये जानवर जैसे ही हाथ लगा रहे थे तो वो हिल रहा था, तो बोला ये हिल क्यों रहा है? तो उन्होंने बताया कि इसको भूख लग रही है, इस वजह से हिल रहा है। वैसे जानवर हिलता नहीं है, हर वक्त मुराकबे में रहता है। नहीं, कहना चाह रहे हैं वो जो
آپ کے وہ مائک ہے سیدھے سے لیں ماشاء اللہ. یہ کہنا چاہ رہے کہ جیسے جانور کو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو وہ اسکن ہلتی ہے, یعنی وہ کانپتا ہوگا پھر. اچھا, اب ہو سکتا ہے بھوک کی ان کو پہچان ہوگی جو بیچتے ہیں ان کو, اب مجھے نہیں ہے پہچان. تو اگر وہ واقعی ایسا ہے تو اس کو کھلانا چاہیے. بھائی ذرا ہاتھ لگانا, کسی بھی ایک جانور کو ہاتھ تو لگاؤ ایسے ہی. آپ نے ہاتھ لگایا اس کی اسکرین ہلی, ہلا. ہاں تو یہ تو اب کیا کریں تو اس گے؟ کا مطلب اس کو بھوک لگی ہے. نہیں وہ جی رمضان بھائی انہوں نے اس سلسلے میں بتایا تھا نا. ایک بات بھی ہے کہ وہ آپ کا مائک کہاں ہے؟ لگاؤ ہے نا. اچھا اندر ہے. یہ ایک بات بھی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں, ان کے اندر اتنا ایکسپیرینس ہے. وہ کہنے کس طرح ہلا یہ ہوتا ہوگا, اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ یعنی کہ ایک تو ہلنا ہوتا ہے نا نارملی یوں ہلتا ہے, یوں ہلتا ہوگا, جنہیں کانپتا ہوگا تو یہ سمجھ جاتے ہوں گے. باپا جان ہو سکتا ہے اس کو گدگدی ہو جب کوئی ہاتھ لگائے. کوئی یعنی کہ ہلنے کے بھی ہزار انداز ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا مخصوص انداز ہوتا ہوگا جو اس کا ماہر سمجھتا ہوگا. کہہ رہے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو جانور آیا تھا تو وہ کون لے کے آیا تھا اور کہاں سے لایا تھا؟ کس پہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مینڈا آیا تھا تو وہ کہاں سے آیا تھا اور کیوں؟ حضرت سیدنا جبریل امین, یعنی جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری اٹھائی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھیرنے کے لیے اور الٹا لٹایا تھا, یہاں سے مطلب ترکیب تھی. تو جبریل امین اس وقت سدرۃ المنتہا پر تھے. سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں کے اوپر ہے, بیری کا درخت ہے, اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی انتہا یعنی کہ اینڈ ہے, اس کے آگے نہیں جا سکتے. تو اب یہ کہ اتنی دور تھے یہ, اور چھری نے بس 1 فٹ کا فاصلہ ہی طے کرنا تھا, تو یہ دیر کیا لگتی ہے. یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جبریل جنت جاؤ, جنت سے مینڈھا لے آؤ اور مینا پہنچو, میرا خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا ہے, تو حضرت اسماعیل کو ہٹا لو, اس کی جگہ مینڈھا لٹا دو, وہ شیپ لٹا دو. اب یہ چھری اب یہ جا رہی ہے, اور جبریل امین نے پرواز کی, جنت سے مینڈھا لیا اور زمین پر اترے, مینا پہنچے, مینا پر اترے اور ہٹا لیا اسماعیل علیہ السلام کو, اور مینڈھے کو لٹا دیا, اور چھری اسماعیل علیہ السلام کے بجائے مینڈھے کے گلے پر پھر گئی. یہ خیر سب اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. عقل میں نہیں آتی یہ بات, تو یہ باتیں عقل میں آتی بھی نہیں ہے, اور ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے. اسی منن والے سوچن والے نہیں, ہم مان لیتے ہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے. امیر علیہ السلام دعوت اسلامی قربانی کی کھالیں کیوں جمع کرتی ہے؟ آپ جیسے مبلغین, قاری صاحبان, حافظ صاحبان اور کڈس مدنی چینل چلانے والے بھی تو بنانے ہیں نا ہم کو, تو یہ ویسے نہیں بنیں گے نا. تو اس طرح ایک ماحول دیا, تو اب جامعات المدینہ, مدارس المدینہ, پھر اور دعوت اسلامی کے تقریباً اس وقت کم و بیش 107 شعبے میں کام کر رہی ہے. تو ہر چیز میں پیسہ تو چاہیے نا, اربوں روپے کا خرچہ ہے دعوت اسلامی کا. تو اس لیے وہ قربانی کھالیں سے بھی یہ سارا خرچہ پورا نہیں ہوتا, لیکن کچھ نہ کچھ ترکیب بنتی ہے. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اونٹ کو کھڑے رہ کر ذبح کیوں کرتے ہیں؟ اونٹ کو کھڑے کھڑے نہر کرنا سنت ہے. یہ نہر, جب بھی اونٹ کو ذبح کرنا ہو تو جو عام طور پر ذبح ہی بولتے ہیں نہر, تو وہ نہر کہلاتا, اس کا مخصوص طریقہ ہے. اور یہ ذبح نہیں کہلاتا, یہ ذبح اور ذبح سمجھ لیں. ذبح بولتے ہیں اس کو جس کو ذبح کیا گیا. وہ قرآن کریم میں وہ جو مینڈھا جنت سے لایا گیا نا, اس کے بارے میں یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے فدیے میں ذبح عظیم بھیجا یا دیا ہے نا, تو اس کے فدیے میں تو ذبح عظیم وہ اس مینڈے کو کہا گیا. بہار شریف میں بھی لکھا ہے کہ جو ذبح کیا گیا جانور اس کو ذبح کہلائے وہ ہے,
اور جو فعل ہے یہ ذبح ذال پر زبر ہے. تو آپ بھی عادت ڈالیں, آپ کڈس مدنی چینل میں بھی ذبح کر رہے ہوتے ہیں, ذبح ہوتا نہیں ہے نا, ذبح اور چیز ہے, ذبح اور چیز ہے. بڑے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, خصوصیت نہیں ہے. امیر سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے عید الاضحیٰ آنے والی ہوتی ہے تو ہم جانور کو کچھ دن پہلے سے خرید لیتے ہیں, تو کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جانور پہلے لے آیا کرتے تھے یا کب لاتے تھے, یا اس کا کوئی مخصوص ٹائم ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. اب ان دنوں کا ماحول کیا تھا خدا بہتر جانے. ہماری جس طرح آج کل کی منڈیوں کا سسٹم ہے وہ تو شاید اس کی تو کوئی پڑھا نہیں ہے میں نے. تو بعض جگہ تو جانور لوگ سارا ہی سال پال رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ حسن رضا جو ہے نا, یہ واگ کینٹ کے, واگ کینٹ میں جس طرح ہمارے یہاں یہ جانوروں کے بچے خوش ہوتے ہیں اور بھگاتے ہیں, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ابو بولتے کہ ہمارے یہاں سارا سال پل رہے ہوتے ہیں جانور, پتہ ہی نہیں ہوتا. بقرعید کی جو ہمارے یہاں اس طرح کی رونقیں وہاں اتنی نہیں ہوتی, شہروں کا بڑے شہروں میں ہوتا ہے. جیسے لاہور میں ملے گا, حیدرآباد میں ملے گا, سکھر میں ملے گا, فیصلہ آباد میں ملے گا. اس طرح یہ خوبصورت منڈیاں غالباً ہے نا. آپ کیا نہیں ہے نا اتنا, آپ مطلب اتنا وہ جو آپ نے بتایا تھا اس طرح ہمارے یہ کھیلتے ہیں. آپ نے اتنا واقعین کا بولا, واقعین والے سوچتے ہو کہ ہمارا شہر ہے کہ دیہات ہے. علی رضا نے ہمارے شہر کو وہ شہر ہے, اتفاق سے وہ شہر ہے, اور وہ فوجیوں کا اڈا ہے. وہاں فوجی اور فوجی بہت کچھ ہے وہاں. تو وہاں سختیاں بھی ایسی ہیں, وہاں صفائی بھی ایسی ہے, آسانیاں بھی ایسی ہیں, سختیاں بھی ایسی ہیں. جو فوج جو ہوتی ہے نا, ہر ملک کا عظیم سرمایہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہماری پاک فوج جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا یہ بچا ہوا ہے دشمنوں سے. بچانے والا اللہ ہے, لیکن یہ اسباب میں سے بہت بڑا سبب فوج ہے. اچھا امیر سنت, اب ہم جانور تو لے آئے منڈی سے, اب اس کا جو ہے وہ اس کو کھانا پانی تو کھلاتے ہیں, اب اس سے بچوں کا نا تھوڑا لگاؤ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, تو اب اس کا وہ نک نیم وغیرہ ایسے رکھتے ہیں, تو یہ رکھ سکتے ہیں نک نیم, جیسے ببلو اور ایسے بھی بولتے ہیں, تو بکرے کو ببلو بولتے ہو, تو یہ رکھ سکتے ہیں. الگ الگ سے نام ہوتے ہیں, ایک مثال بکری کو ببلی. ہماری بکری اور بکرے کا نام پوچھ لو اصل زور سے. دو بکرا بکری ہے, میٹھا میٹھی نام رکھا ہم نے اس کا. ایک بکرا پیارا اور پیاری, پیارا ذبح ہو گیا. دیکھو یہ ذبح بولتا ہے اسے, اس کو نوٹ کیا میں نے, ذبح یہ یعنی کہ پک کرتا ہے, بچہ ہے نا تو سن سن کے. اب ببلو کو تو آپ لوگوں نے اتنا مشہور کیا کڈس مدنی چینل میں کہ میرا خیال ہے جو تھوڑا بھاری بھرکم بچہ ہوتا ہوگا اس کو ببلو بول کر چھیڑتے ہوں گے, دل آزاریوں کا سلسلہ ہوتا ہوگا. لیکن اب کریں کیا, مطلب کچھ تو جو بھی نام رکھیں گے. تو ببلو ایک مذاقیہ نام, ببلو نام ہوتا نہیں ہے. اور آپ کے اس جو کڈس مدنی چینل میں جو ہے اس کا نام تو کچھ اور ہے, بابر. جو آواز جن کی ہوتی ہے یہ چاویں, اور کیسے شریف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں تو آواز بھی چینج ہے بابو, ٹون بھی چینج ہے. امیر سنت, جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو تھا یہ شوق جانور پالنے کا اور ایسے ان کو کھلانے کا, اور جیسے بعض اوقات بچوں کو تو منڈی جانے کا بھی شوق ہوتا ہے, تو آپ کو تھا ایسا کچھ شوق؟ اس وقت اب منڈیاں وغیرہ کا تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی. میں تو تھا یتیم, اور 1.5-2 سال کا تھا, والد صاحب ہو گئے فوت, غربت تھی. اس وقت بکری کا بچہ ملتا تھا 5 روپے کا, اور میں ترستا تھا کہ 5 روپے کا ہم بچہ لیں بکری کا اور پالیں. اور ترستے 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 بڑا ہو گیا. 5 روپے کے تو بکری کی رسی بھی نہیں ملے گی. نہیں امیر علیہ سنت, جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو کس چیز کا شوق تھا؟ گائے, بکرا, اونٹ, آپ کیا چاہتے تھے کہ میرے پاس یہ جانور ہو؟ نہ ہم قربانی نہیں کرتے تھے, اور غریب میں ہم لوگ غریب لوگ تھے. 5 روپے کا بچہ نہیں لے سکتے تھے بکری. لیکن ایک دلی خواہش ہوتی ہے بندے کو کہ میرے پاس یہ بکرا ہونا چاہیے. تو ایک آدھ بار کا یاد پڑتا ہے, کوئی دمبا ہمارے نے قربانی کی تھی ہمارے چھت پر مکان کی, یہ ایک یاد پڑتا ہے. دمبا تھا وہ, میں اس وقت چھوٹا تھا.
ایسا کچھ کچھ یاد پڑتا ہے. اب یہ قربانی ہی ایسا یاد پڑتا ہے, وہ قربانی تھی. اب وہ کیا تھا, کیسے تھی, اب تفصیلات یاد نہیں ہے. اچھا امیر سنت, جب قربانی کا جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے, جب 3 دن گزر جاتے ہیں تو کافی بدبو بھی ہو جاتی ہے اور کافی گندگی بھی ہو جاتی ہے, تو کوئی ایسی کیا ترکیب ہوگی کہ ہمارے گلی محلے صاف بھی رہیں؟ ہاں, پہلے سے ہی بقرعید سے پہلے ہی گندگیاں شروع ہو جاتی ہیں. جانور کو کسی کے گھر کے آگے نہیں باندھنا چاہیے, کسی کی دیوار سے نہیں کھوٹی باندھنی چاہیے کہ اس سے وہ لید گوبر کرے گا, اس کی دیوار جو ہے نا وہ خراب ہوگی, دوسرے کی حق تلفی ہوگی. اور ذبح کرتے وقت بھی خیال رکھنا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے جانور کا خون جو ہے نا یہ کسی کی دیوار پر نہ اڑے. اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے جانور کی وجہ سے اس کی دیوار خون یا گوبر وغیرہ سے خراب ہوئی تو اس کو صاف صفائی کر کے رنگ کر کے دینا ہوگا, معافی بھی مانگنی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ مکان والا خود ہی بولتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, تو وہ الگ بات ہے. ہمیں معافی تلافی یا کوئی بھی ایسی صورت کرنی چاہیے. پیارے باپا جان, ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم بیٹے قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اچھا امیر سنت, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا جانور قربان کیا کرتے تھے؟ یہ مینڈے وغیرہ کا تو تذکرہ ہے, چت کبرا مینڈا, یعنی کہ جو جس پر کالا سفید یہ ڈیزائن ہوتی ہے نا, چت کبرا مینڈے کا تذکرہ ہے, سینگ والے مینڈے کا تذکرہ ہے. ایک بار فرمایا کہ ہم مطلب انہیں دیکھ لیں کہ وہ سیاہی میں چلتا ہو, سیاہی میں بیٹھتا ہو, سیاہی میں دیکھتا ہو, انہیں بلیک 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 مطلب دیکھتا ہو, تو اس میں یہ کہ آنکھیں اس کی یعنی بلیک ہوں, سیاہی میں دیکھتا ہو, آنکھیں اس کی بلیک ہوں, کالی ہوں, سیاہی میں بیٹھتا ہو یعنی کہ پیٹ اس کا کالا ہو, سیاہی میں چلتا ہو تو پاؤں اس کے کالے ہوں. امیر علیہ سنت, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ سستے جانور کی قربانی کا زیادہ ثواب ملتا ہے یا مہنگے جانور کی قربانی کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ مہنگا جانور جس کا گوشت بھی اچھا ہو یہ افضل ہوتا ہے. بکرے کی قربانی کا زیادہ ثواب ملتا ہے یا اونٹ وغیرہ کی؟ اب اس کی کوئی تفصیل تو نہیں پڑی, لیکن اس میں چونکہ 7 قربانیاں ہیں, اس میں بکرے کی 1 قربانی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین ہماری ماؤں کی طرف سے بھی بڑے جانور کی قربانی فرمائی, ایسی روایت ہے. پیارے باپا جان, ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کی کھال ہماری نہیں ہوتی کیا؟ وہ جو کھال ہوتی ہے وہ کسی کو دینا ضروری ہے؟ قربانی یہ کھال جو ہے نا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کی جا نماز بنا لی یا کتاب کی جلد بائنڈنگ میں استعمال کر لیا یا ویسے بچھا لیا بیٹھنے کے لیے, اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. اس کو ہلاک کر کے جو چیز حاصل ہوئی نا وہ نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ کھال کو آپ نے پیسوں کے بدلے تبدیل کر لیا تو پیسوں کو تو ہلاک کیے بغیر نفع نہیں اٹھا سکتے اس کا, تو اب یہ کہ یہ پیسے خیرات کرنے پڑیں گے. تو ہمارے یہاں یہ عرف یہی ہے کہ وہ کھال دے دیتے ہیں لوگوں کو, غریبوں کو دیتے ہیں. غریبوں کو دینا بھی شرط نہیں ہے, کھال اور گوشت کا سیم مسئلہ ہے. اگر مالدار کو بھی کھال اٹھا کے دے دی تب بھی جائز ہے. تو ہمارے ادارے جو استعمال کرتے ہیں کھالیں تو ان کو دینے میں بھی حرج نہیں ہے. عاشقان رسول کا ادارہ ہو اور درست استعمال کرتا ہو اس کو دینا چاہیے. اچھا امیر علیہ سنت, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ گائے یا بیل کی جو ہے نا دھوم کھینچتے ہیں اور پھر اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر دھوم کو موڑتے ہیں. تو اگر ہم لوگ ان کو سمجھانے بھی جائیں نا, بولتے ہیں نہیں ان کو مزہ آئے گا, ہمیں مزہ آ رہا ہے, ہم لوگ کو گھمانا ہے, ہم لوگ کو گھمانے دیں, اور تو ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ہاں, یہ دھوم موڑنا یا کان زور زور سے کھینچنا, ایسا کوئی بھی کام کرنا بلا ضرورت جو جانور کو تکلیف دے تو وہ تو جائز نہیں ہے. یعنی کہ بلا ضرورت نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے جانور کو تکلیف دی جا سکتی ہے. یہ ذبح کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہاں نفع اٹھا رہے ہیں نا, اس سے گوشت وغیرہ سے,
तो बिला जरूरत वो दौड़ाने के लिए इसको बेचारे को, और पक्के फर्श पर जानवर को तकलीफ होती है। जैसे ये पक्का फर्श है ना, इस पर तकलीफ होती है। तो जो समझदार लोग होते हैं ना, वो भालू रेत बिछा देते हैं। एक मखसूस रेत आती है, उसका नाम है भालू रेत। तो भालू रेत बिछाकर उस पर जानवर को खड़ा करेंगे, उस पर ये मुतमईन होता है। वरना ये बेचारों को क्या, ये फिसलते रहेंगे इस पर और इनको तकलीफ होगी। कह रहे पापा जान, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया था जानवर, तो वो तो दुम्बा था, तो ये गाय, बकरा, ऊंट, इसकी कुर्बानी क्यों करते हम? जो हदीसों में आ गया, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जैसे फरमा दिया, लब्बैक, जो फरमाया कबूल है, कबिल तू। और प्यारे पापा जान, जानवर जब थड़प रहे होते हैं, भड़क रहे होते हैं, तब तो लोग मजे, जानवर जब वो थड़प रहे होते हैं या पड़क रहे होते हैं, तो लोग मजे उड़ा रहे होते हैं। तड़प रहे होते हैं, फड़क रहे होते हैं, लोग मजे उड़ा देते हैं। लेकिन जो जिसको जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है जैसे जानवर से, तो वो रो भी सकता है उस वक्त। बिल्कुल रो सकता है, रोने में क्या है, अच्छा है अगर रहम आता है और रोता है। बाद बच्चों को जैसे 4-5 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले अगर जानवर घर में ले आए ना, तो फिर जैसे जानवर को जिस दिन काटना हो तो यूँ समझिए कि वो हो जाता है, बच्चे का मूड ऑफ हो जाता है। और बाद बच्चे शायद रोते भी हैं, बड़े भी। वो उस जानवर से मोहब्बत हो गई है। असल वो ज़बा होने का जो इबरत की कैफियत है, वो शायद मुराद नहीं है, उस जानवर से मोहब्बत हो गई है, तब भी कोई हर्ज नहीं है। क्या है? अब रोना आ गया तो इस पर क्या कलम चलेगा इस पर। एक बार मुझे याद है, 2017 की बात है कि आपने जो है ना जानवर भिजवाया था, बकरा था। अब जैसे वो आया था ना, तो हम लेके भी आए थे यहाँ पे आपके पास, जब आप जानवर दिखाते हैं आप बकरा ईद में, आखिरी जो होता है मद्दी मुदाकरा, तो उसमें वो बैठ गया था, तो आपने उसका नाम रखा था जमजम। तब से हम लोग, हमारी जो फैमिली थी, हमारे रिश्तेदारों में उसका नाम जमजम हो गया था। अब जब हर बकरे का नाम जमजम? नहीं, हमारे जो बकरा था उसका। हाँ जी, अमीन के घर का। जी। और जब वो कटा ना, तो मुझे बहुत रोना आया था। रोना आया था? अच्छा, माशाअल्लाह, अच्छी चीज़ है। वो हदीस पाक में ना, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे बकरी ज़बा करने पर रहम आता है। फरमाया, अगर उस पर रहम करोगे, अल्लाह पाक भी तुम पर रहम फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है, बड़े जानवर में कितने कितने हिस्से होते हैं कुर्बानी के? बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, 7 कुर्बानियां हो सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है, कुछ जानवर बहुत खतरनाक होते हैं, हमें मारते भी हैं, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके करीब ना जाए। अब दुम भी मोड़नी है, कान भी खींचना है और मार भी नहीं खानी, तो ये फिर सुलह होगी कैसे? मतलब उसका खाना देने जाते तो भी वो टक्कर मारते। एक करीब भी ले जाते ना, देखो हमारा जानवर तो मारता भी नहीं, इसका कान भी मोड़ते है, देखो हमारा जानवर मारता भी नहीं है, इसको यूं भी घुमा दे, हमारा जानवर तो मारता भी नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी घूमती है तो भी बोलता होगा, थोड़ा थोड़ा मैं भी मारता हूँ जी। तो ये असल अपने गोल में होता है ना, तो उस वक्त वो गरीब नजर आता है, बेचारा अकेला हो जाता है ना, तो उसको वहशत होती होगी ना, तो वो फिर बिदकता है और उछल कूद भी करता है। तो इसमें यह है कि अगर वो जानवर मारता है तो कोई किसी और टेक्निक से उसके बाद चारा पहुंचा दें, चारा तो पहुंचा रहे ना, अब वो अब यूं आप अकड़ते हुए उसके सामने यूं ले जाएंगे तो यूं करके दूर से सरका दें। चैलेंजेस लगाते हैं हाथ लगाने का। अब इसमें कि देखो, जहाँ रिस्क फैक्टर हो ना, तो वहाँ इस तरह के चैलेंज करने नहीं चाहिए। हमने बहुत पहले एक किस्सा सुना था, जो कि हो सकता है मन गढ़ंत हो, लेकिन समझने के लिए, कि वो कुछ लड़कों में ये मशहूर था कि वो फुला दरख्त है ना कब्रिस्तान में, उधर जिन रहता है कोई मर्द का बच्चा जो रात को वहाँ कील ठोक के आ जाए। तो एक था थोड़ा होशियार, उसने कहा, क्या है, मैं नहीं डरता, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, मैं कील ठोकूंगा। तो रात को ये लोग पहुंचे, वो बहुत दूर खड़े रहे
बोला जा कील ठोक क्या। तो अब ये हथौड़ी और कील लेकर गया और ये लोग तो अब नजर से ओझल हो गए बहुत दूर से। तो उसने वो कील वहां ठोक दी, कील गाड़ दी, फिर उठ नहीं सका। तो वो उसको एक खौफ बैठ गया कि मुझे जिन ने पकड़ लिया है, दहशत से वहीं मर गया। फिर वो सुबह हुई और वो लड़के देखे कि अभी तक आया नहीं है, देखने गए तो वहाँ ये उसने कील जो मारी थी घबराहट में, तो वो उसका अपना कपड़ा जो था ना वो उसमें आ गया था कील के नीचे। तो वो ये समझा था कि मुझे जिन ने पकड़ा, हालांकि जिन ने नहीं पकड़ा था, कील में वो फंस गया था कपड़ा। तो यूं वो दहशत से मर गया। तो रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए। जानवर को हाथ लगाए और सींग मार दे या लात मार दे तो मुश्किल खड़ी हो जाए। और जानवर मारता ना लात तो पीछे से मारता है, आगे वाली नहीं मारता। ये जहाँ तक मारने का ताल्लुक है। तो अब पीछे से जाकर हाथ लगाए कि मैं दुम को हाथ लगाता और उसने टांग मारी तो फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है। प्यारे पापा जान, अक्सर बात तो यह रहता है कि गाय कभी कभार बिदक जाती है और भाग जाती है, तो लोग जो है ना पकड़ने के लिए जाते हैं और दुम पकड़ लेते हैं और फिर जानवर लात मारता है, फिर वो बाद में आ रहा होता है कि चलती हुई गाय को कभी दुम नहीं पकड़नी चाहिए उसकी। सही। एक जो माहिर तो हर लिकुल्ले फन इन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं। तो जो माहिर होते हैं ना वो शेर को भी काबू कर लेते हैं। तो ये जानवर क्या, तो इसलिए वो हर एक को मतलब यानी कि इसमें हाथ नहीं मारना चाहिए। जो माहिर हो वो इसको काबू करने की कोशिश करे। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाज शरीफ पेश करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं, आप तो हैं आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा के बाबा ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, देखो आलम सारा। ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ रही है आपकी रहमत। बख्शिश का बहाना ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी, या नबी, या नबी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान माशाअल्लाह। अमीर सुन्नत नात भी पढ़ी है तो मैं कुछ नारे भी लगाना चाहूंगा। क्या बात है। हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी, जन्नती जन्नती, चार 11 ने नबी, जन्नती जन्नती, मुआविया और
जन्नती जन्नती। माशाल्लाह माशाल्लाह। पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है, हम बच्चे बकरे ऊंट ज़बह कर सकते हैं? वो बच्चा के जो ज़बहा को समझता है, इस तरह जैसे जानवर ज़बह होता है, हलाल हो जाता है वगैरह, तो वो अल्लाह का नाम लेकर अगर बच्चा ज़बह करेगा तो जानवर ज़बह हो जाएगा। और अगर जो बच्चा ज़बह को नहीं समझता और उसने छुरी फेर दी, जानवर भले सही कटा, लेकिन वो ज़बह को समझता नहीं, इत्तेफाक से उसने कत्ल कर दिया जानवर जैसे, तो इसका फिर वो ज़बीहा वो ज़बह नहीं होगा। प्यारे पापा जान, आप ये बताएं कि आपको ईद, बकरा ईद जो होती है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है? मीना शरीफ में होना। सुभान अल्लाह। बकरा ईद में मीना पे होते ना, पिछले 2 साल से तो होते थे, सुभान अल्लाह। इस बार बाज़ाहिर तो कोई उम्मीद नहीं है। पापा जान, आपसे ये सवाल है, जब बकरा कटता हो तो उसके सामने आना चाहिए? हाँ, अगर उनके सामने आएंगे ना तो खून उड़ेगा, ये खतरा, ये लातें उछालेगा तो लग सकता है, तो इसलिए वो दूर रहना चाहिए, बिल्कुल करीब नहीं जाना चाहिए। क्यों बाद होगा तो ये जानवर कटता है ना, दुम्बा वगैरह, तो ऐसा लगता है कि बेहोश हो जाता है, तो ये यूं बिल्कुल यूं पड़ा रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ये उछल कूद मचा देता है। सिद्दीक रज़ा नारे लगाओ, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। ये फातिमा हो नबी जन्नती। देखो जरीर भाई लगाएंगे भी जन्नती जन्नती। चलो अब जरीर भाई को तो आप नारे लगाओ। हो नबी मरहबा बकरी की सवारी कर सकते हैं? कुर्बानी के जानवर पर सवारी करना मकरूह है, और अगर जानवर में कोई कुर्बानी के जानवर में कुछ कमी आ गई तो उतनी रकम सदका भी करनी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुश दिली से हम करें कुर्बानी या रब या खुदा, हो रिज़ा तेरी फ़क़त चाहत हमारी या खुदा। आ गया आ गया आ गया बच्चों का, आ गया बच्चों का मदनी चैनल।